اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحو واضح الجلدوں میں آج جو ہمارا درس ہے اعراب جمع المؤنث سالم، یعنی جمع مؤنث سالم کا اعراب. صحیح ہے. الامثلہ، ٹھیک ہے. جمع مؤنث سالم کا اعراب تو جانتے ہیں آپ لوگ، پھر بھی ایک بار آپ کو میں یاد دہانی کرا دوں، اس کے بعد درس کو شروع کروں. جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہوتا ہے. حالت رفع میں حالت رفع ضمہ، اور حالت نصب و جر، حالت نصب و جر میں مولانا کسرہ منصوب ہوگا کس سے؟ یہ کسرے سے. ٹھیک ہے. مفعول بہ بھی ہوگا تو کیا رہے گا؟ کسرہ آئے گا اس میں. جیسے مثلا ہم کہیں جاءت مسلمات، مسلمات، جاءت مسلمات، تو فعل و فاعل ہے نا، کیا کہیں گے؟ مسلمات. کیا بولیں گے؟ مسلمات. آپ کہیں گے فعل مضارع تو منصوب ہوتا ہے، بالکل منصوب، یہ بھی منصوب ہے، لیکن منصوب کی علامت یہاں کیا ہے؟ کسرہ. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور یہی چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے مولانا. صحیح ہے نا؟ یہ اعراب کسی اور کا تو نہیں ہے نا، یہ جمع مؤنث سالم کا ہے. کل جو اسم کے اعراب ہے مولانا 9 ہے. کتنے؟ 9 بس. اگر 9 بھی آپ کو یاد نہ رہے تو کیا یاد رہے؟ 9 اعراب ہی ہے. جاءت مسلمات، رأیت مسلمات، مررتو تو فعل فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ مررتو بے مسلمات، تو باسط مجرور ہے، اس میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. صحیح نا؟ کیونکہ مجرور ہے ہی کسرے سے، لیکن یہاں منصوب ہے کس سے؟ کسرے سے منصوب ہے، منصوب، لیکن علامت نصب یہاں کیا ہے؟ کسرہ. کیوں؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم. آئیے اعراب کو غور سے دیکھیے، جو مثالیں ہیں ہمارے پاس، تاکہ پھر آپ کبھی فراموش نہ کریں. مولانا اس میں بھی آتا ہے، حدیث قصہ میں بھی آتا ہے. یاد آ رہا ہے؟ ہمیں تو یاد آ رہا ہے مولانا. آئیے دکھا دیتے ہیں آپ کو. تعال ہونا، کیونکہ آپ تو اسے برابر پڑھتے ہیں. حدیث قصہ، دیکھیے یہاں پہ مولانا آپ یا فاطمہ يجد في ضعف فضل وعند بالله يبدأ من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني بغطيت بالكساء اليماني ولو كأنه البدر في تمامه فقالت إلا ساعة ولد لا لسنه سمرة فؤادي فقال يا أمين يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم من ذلك فأقبل على سنة الكساء یہاں بھی نہیں ہے. حوضی قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی تحت الکساء، یہاں بھی نہیں ہے. یا بتا کن معکم تحت الکساء وعلی الکساء میں وضعت فدخلت تحت الکساء، یہاں بھی نہیں ہے. دیکھیے یہاں پہ دیکھو تمہیں دقت ہے. محب لمن عمم وانه مني وانا من فجعل، یہ رہا مولانا شاہد مثال ہماری ہے. فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک، لیکن رحمت جمع مؤنث سالم نہیں ہے تو اس پہ زبر آ گیا. لیکن صلوات جمع مؤنث سالم ہے کہ نہیں ہے؟
لیکن یہ مجرور کس سے ہے؟ ارے منصوب کس سے ہے؟ زیر سے. فعل امر ہے، انت اس میں فاعل ہے، یہ مفعول بہ ہے. برکات بھی اسی پہ کیا ہو رہا ہے؟ عطف ہو رہا ہے، اور اس پر بھی کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے. اور یہ بھی عطف ہے لیکن اس پہ دیکھیے کیا آ رہا ہے؟ زبر. غفرانکا زبر، رضوانکا زبر، ہے نا؟ تو جمع مؤنث سالم کہیں بھی آئے گا تو کیا ہوگا مولانا؟ منصوب ہوگا کسرے سے. الامثلۃ مثالیں. الامثلہ دیکھیے، بابت دجاجات، مرغیوں نے انڈا دیا. بابت دجاجات، دجاجات دجاجت ان کی کیا مولانا؟ جمع ہے. مرغیوں نے انڈا دیا. بابت فعل ہے کہ نہیں ماضی؟ اور الدجاجات کیا ہے؟ فاعل مرفوع. سامنے دیکھیے مولانا، ذبحت الدجاجات. اب یہاں ذبحت فعل فاعل ہے یا نہیں؟ میں نے ذبح کی الدجاجات مرغیاں. تو مرغیاں کیا ہے؟ مفعول بہ، منصوب ہے کسرے سے. کیوں؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے. حضرت الفاطمات، فاطمات حاضر ہوئیں، یعنی جتنی بھی فاطمہ تھیں سب حاضر ہوئیں. مدحت الفاطمات، میں نے جتنی بھی فاطمہ تھیں ان کی کیا کی؟ تعریف کی. تو مدحت تو فعل و فاعل ہے. فاطمات مفعول به اور حضرت الفاطمات میں فاطمات کیا ہے؟ فاعل بالضمہ. اکلت البقرات، صحیح ہے، اکلت البقرات صحیح ہے، گایوں نے کھایا. تو اکلت کیا ہے؟ فعل ماضی. اور فاطمات کیا ہے؟ فاعل ہے کس کا؟ حضرت کا. مدحت الفاطمات، میں نے تمام فاطمات کی. ارے حلبت البقرات، میں نے گایوں کو دوہا. حلب یحلب مانے کیا ہوتا ہے مولانا؟ دوہنا. تو حلب تو فعل فاعل، البقرات مفعول به منصوب بالکسرہ. نمت الشجرات، پیڑ اگے. نما ینمو مانے کیا ہوتا ہے مولانا؟ اگنا. تو نمت الشجرات، شجرات کیا ہے یہاں؟ فاعل مرفوع ہے ضمے سے. سقیت الشجرات، سقیت الشجرات، سقیتو میں نے پانی دیا. الشجرات پیڑوں کو. میں نے پانی دیا پیڑوں کو. تو سقیتو مولانا ہے فعل اور فاعل، صحیح ہے. الشجرات ہے مفعول به منصوب، منصوب اور علامت نصب ہے اس میں کسرہ، کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے. اب تیسری قسم کے معنی کیا تھا جی، بذاتوں کے معنی؟ بازت کے، بازت ہے. بازا یا بیزو انڈا دینا. بیض مانے کس کو کہتے ہیں؟ بیض مانے کیا ہوتا ہے؟ انڈا. اسی سے فعل بنتا ہے باوا، بازا بازو، صحیح ہے. بزتا
بزتما بزتم ایسے آئے گا. ٹھیک ہے. حشم الثعلب على الدجاجات، لومڑی نے حملہ کیا مرغیوں پر. حجمہ کیا ہے؟ فعل ماضی. الثعلب فاعل مرفوع على حرف جر، الدجاجات مجرور ہے علامت جر کسرہ. شکرت للفاطمات، صحیح ہے. شکرت میں نے شکریہ ادا کیا، للفاطمات فاطماؤں کا، جتنی فاطمہ تھی میں نے ان سب کا کیا کیا؟ شکریہ ادا کیا. تو شکرتو میں اگر دیکھیں گے آپ تو شکر فعل ماضی مبنی علی سکون، اور تا کیا مولانا؟ تا کو کا اعراب اگر کریں گے تو تا ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. للفاطمات تو لام حرف جر، فاطمات مجرور بالکسرہ. جلست بعیدا عن البقرات، جلست بعیدا میں دور بیٹھا، عن البقرات گایوں سے، میں گایوں سے دور بیٹھا، کہیں سینگ نہ مار دیں. جلست فعل اور فاعل. بعیدن کیا ہو جائے گا مولانا؟ نہیں، مفعول بہ نہیں ہوگا، یہ ظرف مکان ہوگا. ظرف مکان مفعول فی. عن حرف جر بقرات مجرور بالکسرہ. ذهبت قریباً بعیداً جگہ ہے نا، یہ تو اس کو مفعول بہ نہیں ہو سکتی. مفعول بہ اس کو کہتے ہیں جس پہ کام کا اثر پڑتا ہے. فاطمات ہاں نہیں، یہاں پہ تو نہیں ہے کوئی مفعول. ذهبت الى الشجرات، میں پیڑوں کی طرف گیا. تو ذهبت کیا ہے؟ فعل فاعل. ذهب فعل ماضی مبنی علی السکون، تا ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. الى حرف جر صحیح ہے مبنی علی السکون. شجرات مجرور صحیح ہے، اور علامت جر اس میں کسرہ. بحث کو دیکھا جائے کہ کل پہ چھوڑ دیا جائے؟ اس لیے کہ ٹائم ہو گیا ہے، دوسرے گھنٹے ہمارے گڑبڑ نہ ہوں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک انشاءاللہ. خدا حافظ. الحمدللہ.